اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ الحمدللہ، آج ہم دوبارہ ایک نیا پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے اور رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے رمضان کا میننگ کیا ہے؟ رمضان کا مطلب امام بغوی نے اور لسان العرب کے اندر ابن منظور نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سخت گرمی، تپش، پیاس۔ اب اس رمضان کو جب اہل عرب نے جب مہینوں کے ناموں پہ رکھا تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بلکہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے مہینوں کا نام رکھ دیتے تھے۔ جیسے کہ ربیع الاول کو دیکھا جائے تو وہ بہار کا موسم ہوتا تھا، تو پہلی بہار ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھ دیا۔ ربیع ثانی، اس مہینے میں بھی کیونکہ بہار ہوتی تھی اس لیے انہوں نے اس کا نام ربیع ثانی رکھ دیا۔ اگر ہم آگے اور دیکھیں جیسے کہ جمادی الاول، تو اس میں بھی کیونکہ پانی جم جاتا تھا تو اس لیے انہوں نے اس کا نام بھی جمادی الاول رکھ دیا۔ جمادی ثانی کیونکہ وہ دوسرا مہینہ بھی پانی جمع رہتا تھا تو اس لیے انہوں نے بھی اس کا مہینے کا نام جمادی ثانی رکھ دیا۔ اسی طرح رمضان کیونکہ سخت گرمی ہوتی تھی اس لیے انہوں نے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا۔ اچھا، لیکن علماء نے اس کی بہت پیاری پیاری وجوہات لکھی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے اگر ہم پانی کو گرم کریں تو پانی جیسے کہ بخارات کی صورت میں اڑ جاتا ہے، اسی طرح انسان رمضان کے مہینے میں جب روزے رکھتا ہے تو انسان کے جسم میں ایک ایمانی جو ہوتی ہے وہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ انسان کے گناہوں کو گال ساڑ کے اڑا دیتی ہے، لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پہ بھیجا تو ساتھ ہی ایک اس چیز سے نوازا کہ ساری زمین کو پاک کر دیا، یعنی کہ جو پہلی امتیں تھیں وہ ہر جگہ پہ عبادت نہیں کر سکتی تھی بلکہ اپنے خاص معبود خانے میں جاتی اور وہیں پہ جا کے عبادت کرتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ وصف حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ اب جیسے کہ زمین کو پاک کرنے کے لیے طریقہ رکھا گیا کہ یا تو سخت بارش ہوتی ہے تو اس گندگی کو بہا کے لے جاتی ہے گراؤنڈز وغیرہ میں، یا سخت دھوپ ہوتی ہے تو اس گندگی کو گال ساڑ دیتی ہے۔ اسی طرح جو رمضان آتا ہے وہ انسان کے اندر سے گناہوں کو ساڑ دیتا ہے اور انسان کو دوبارہ پاک کر دیتا ہے جیسے انسان ابھی پیدا ہوا۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر شریف کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر مبارک کی جو سیڑھیاں تھیں اس کے 3 سٹیپ تھے۔ پہلے سٹیپ پہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے سٹیپ پہ جب پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پہ قدمین شریفین کو رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اچھا، صحابہ کو بڑا عجیب سا لگا کہ پہلے ایسا کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خود ہی وضاحت فرما دی اور فرمایا کہ جبرائیل تشریف لے کر آئے تھے اور کہنے لگا جبرائیل، اے اللہ کے محبوب، وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک فرما دے، اس کو ہلاک فرما دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی ہو۔ دوسری سیڑھی پہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں مبارک رکھا تو جبرائیل نے یہ دعا مانگی، بدعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تباہ کر دے، رسوا کر دے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ حاصل کر سکا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، ایسے ہی ہو۔ جب تیسری سیڑھی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدمین کو رکھا تو جبرائیل نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو رسوا کر دے جس نے اپنی زندگی میں رمضان تو پایا لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اچھا، اس حدیث کے اندر رمضان کی اہمیت تو واضح ہوتی ہے، لیکن ایک بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آئی جب میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ غور کریں، درود پاک کو، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، نمبر 3 رمضان کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ بڑی آسان سی ہے اگر سمجھا جائے تو
رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ پورا دن سر سجدے میں ڈال دینا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی اور حضور علیہ السلام کیسے مسلمانوں کی تربیت فرما رہے ہیں انسانوں کی، کہ یہ نہیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ انسان حقوق العباد کو چھوڑ دے، اور درود پاک پڑھنا کیونکہ ایمانیات کا حصہ ہے اس کو بھی ساتھ بندہ جاری و ساری رکھے اور برکات کو سمیٹتا رہے۔ اور حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق کو بیان کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان یہ نہیں ہے کہ عبادات کے چکر میں، ایمانیات کے چکر میں، یعنی کہ نماز روزہ زکوٰۃ کے چکر میں والدین کو بھول جائے، تو اس اینگل میں حقوق العباد کو یاد کروانا بھی تھا کہ انسان اخلاقی طور پہ بھی اپنے آپ کو مضبوط بنائے، یہ نہیں کہ انسان کو جو اس کے ایتھکس ہیں وہ اتنا پیچھے لے جائیں کہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہ رہے، تو اس چیز کو بھی واضح رکھنا چاہیے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے واضح پتہ چلتا ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ماہ مبارک کو پایا اور ان کی برکتوں سے محروم رہا اور رحمت الہی کی بارش میں نہ نہا پایا اور مغفرت الہی کے سائے میں نہ آیا، تو وہ شخص یقیناً محروم ہے۔ کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہو اور وہ انسان سائڈ پہ جا کے کھڑا رہے، اس بارش میں نہائے ہی نہ، رحمتوں کو سمیٹے ہی نہ اپنے پاس، اور مغفرت الہی کے سائے میں اپنی جگہ ہی نہ بنائے، مغفرت الہی کے سائے کے نیچے وہ انسان اپنے آپ کو سائے کے اندر لائے ہی نہ، اور پھر انسان کہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس حدیث کے اندر تینوں چیزوں کو بیان کیا گیا کہ درود پاک پڑھ کے، درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھے اور اپنی ایمانیات کو، اپنے روحانیت کو بڑھائے، اور حضور علیہ السلام کے حضور اپنے دل مبارک کو لگائے اور اپنی یاد کو حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ رکھے ہمیشہ، اور والدین کی خدمت کر کے حقوق العبادات کو بھی پورا کرتا رہے، حقوق العباد کو، تاکہ انسان حقوق العباد میں بھی پیچھے نہ رہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا عبادات کو اگر دیکھا جائے نا، نماز روزہ زکوٰۃ آج انسان کی زندگی میں 5% ہے، 95% جو ہے وہ حقوق العباد ہی ہے۔ اصل میں حقوق العباد بھی عبادات ہی ہیں، لیکن وہ شخص کتنا بدبخت ہے کہ جو شخص ان تمام چیزوں سے محروم رہے اور صرف ایک ہی طرف اپنی توجہ کو رکھے۔ جبکہ ہم قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، وہ ایک وقت میں تمام چیزوں کو متوجہ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تاکہ انسان ایک اینگل سے دوسرے اینگل کی طرف نہ بھٹک جائے، یا دوسرے کی طرف متوجہ رہے تو پہلے سے نہ بھٹک جائے۔ تو ہر طرف انسان کو اپنی توجہ رکھنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔